بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سقر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ غالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب حبہ فرض علی الحاضر والغائب مولانا و مولا ثقلین امام بالحق والامیر المطلق ابی الحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اما بعد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین مل کر بلند تر صلوات پڑھے گا۔ اللہ سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے آپ تمام سامعین کو، حاضرین کو میری طرف سے آمد حسن بادشاہ کی بہت بہت مبارک ہو، اور دعا ہے کہ مالک لم یزل اپنے آل محمد کے صدقے اور اپنے محبوب کے صدقے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بیمار ہیں مالک انہیں شفا عطا فرمائے، جو قرضہ جات میں مبتلا ہیں مالک ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہیں مالک سب کے گھروں پر اپنا کرم نازل فرمائے، بالخصوص حیدر بھائی کو مالک صحت سلامتی اور زندگی عطا فرمائے، اور ان کے والد محترم کو قرب امام علی بادشاہ نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی افضل دعا مالک ہمارے رہبر حقیقی، رہبر احد، رہبر اعظم، رہبر اکبر سرکار امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے۔ ایک مرتبہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرف حصول عشق امام حسین علیہ السلام کے لیے معرفت و قربت و بلندی عقیدہ کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ سامعین گرامی قدر، ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن کا بانیان کی طرف سے بہت خوبصورت اہتمام کیا گیا، اور میرا خیال ہے تقریباً یہ چوتھا یا پانچواں سال ہے آپ کے سامنے اسی جشن پہ حاضر ہوتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، ذکر کرنے والے چہرے بدلتے رہیں گے لیکن علی واجب رہے گا۔ مرزا صاحب مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ذکر کرنے والے چہرے بھی بدلتے رہیں گے، سننے والے چہرے بھی بدلتے رہیں گے، لیکن زبانیں تب معطر ہوں گی جب ان سے لفظ علی نکلے گا، لفظ حسن نکلے گا، لفظ حسین نکلے گا۔ اور یاد رکھنا، جب زبان سے لفظ علی نکلے، جب زبان معطر ہو تو دل بھی معطر ہو جاتا ہے، جب دل معطر ہو تو سمجھے خون پاک ہو جاتا ہے، جب خون پاک ہو جائے تو سمجھ جاؤ ابا شریف ہوتا ہے، اماں نیک ہوتی ہے۔ حیدری! اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنے صحیح مالک تاکو سلامت رکھیں ساکہ کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ جشن منا رہے ہیں۔ تھوڑی توجہ کریں، جشن ہم منا رہے ہیں، اور کیوں منا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے پیر زندہ ہیں۔ سادہ گلی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے مالک زندہ ہے، ہمارے مالک
پردے میں ہے. تو چاہتا ہوں اس لیے ہم ہر سال اپنے ہر معصوم کی آمد کا جشن بھی مناتے ہیں، یعنی ان کا آنا بھی مناتے ہیں، ان کا جانا بھی مناتے ہیں. آنا اور جانا وہ مناتے ہیں جن کے پیر ہوتے ہیں. جشن منانے کے لیے پیروں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اور جن کے پاس ایک نہیں 14 پیر ہوں اس مذہب کو شیعہ حیدر قرار کہتے ہیں. اور جس مذہب میں ہمارے پاس ایک نہیں 14 ہیں، اور ہمارے پاس کائنات کے وہ اعلیٰ ترین مرشد ہیں جو کسی کے پاس نہیں. جو کردار، جو معیار، جو عظمت علی بادشاہ کی ہے، یعنی جیسا مرشد علی بادشاہ ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں. کیونکہ جس کے پاس علی ہوگا اس کے پاس غیرت ہوگی، جس کے پاس غیرت ہوگی وہ بہادر ہوگا، جس کے پاس علی ہوگا اس کے پاس غیرت بھی ہوگی، وہ بہادر بھی ہوگا. آج بھی دنیا میں ابھی بھی اگر دشمنان اسلام سے لڑائی ہو یا یہود و نصارہ سے لڑائی ہو تو یاد رکھنا کسی اور کے پیر کے ماننے والے سامنے نہیں آئے بھی وہی جن کا پیر علی ہے، پیر حسین ہے یا نہیں ایسے؟ کیونکہ انہوں نے کردار دیکھا مرشد علی کا، تو جب بہادری دیکھی علی کی، جب ایسی دیکھی تو پھر دنیا نے دیکھا. تو معلوم ہوا اگر چاہتے ہو تمہارے بچے بہادر بنے، انہیں اپنی گود میں علی علی کرنا سکھایا کرو. تو اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے بہادر بنے ہیں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ آپ جب بھی مجلس پڑھتے ہیں کبھی اس میں بدر سناتے ہیں، کبھی احد سناتے ہیں، کبھی خیبر سناتے ہیں، کبھی خندق سناتے ہیں، اور خیبر تو سنا کر تھکتے نہیں. بھائی ہمیں پتہ ہے کل بھی یہودیوں سے مقابلہ تھا، آج بھی یہودیوں سے مقابلہ ہے، آج بھی یہودیوں سے مقابلہ. اس لیے ہم آج بھی مجلسوں میں اپنے بچوں کو علی کی بہادری سناتے ہیں، کیونکہ اگر انہیں بتاؤ گے کہ تمہارا مرشد بہادر ہے تو نسلیں بہادر ہوں گی. جب تمہارے پیر ہی میدان چھوڑ کر بھاگنے والے ہوں تو پیر وہ بناؤ جو قائم رہنے والے ہوں، پیر نہ ہو جو میدان سے بھاگنے والے ہوں. تو اس لیے سامعین گرامی قدر، بہادری، شجاعت اور غیرت یہ علی والوں کا شیوا ہے، یہ علی والوں کے سر کا تاج ہے. تو چاہتا ہوں اگر سینے میں علی ہوگا بندے کا کردار بلند ہوگا، بندہ بغیرت ہوگا، بالغیرت والا ہوگا، بے غیرت نہیں ہوگا، غیرت کے ساتھ ہوگا. ایک بلند تر صلوات پڑھیے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، مہینہ مقدس ہے، یعنی یہ مہینہ جسے ہم کہتے ہیں ماہ رمضان، یعنی رمضان کا مہینہ. اور میرے امام نے فرمایا بندے کو کہ یہ مہینہ باقی مہینوں سے افضل ہے. اس نے پوچھا مولا یہ مہینہ باقی مہینوں سے افضل کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ باقی 11 مہینے اللہ کے مہینے نہیں، جب وہ اللہ کے مہینے ہیں تو پھر یہ افضل کیوں ہے؟ فرمایا وہ بھی اللہ کے مہینے ہیں، یہ بھی اللہ کا مہینہ، بس فرق ہے. کہا کیا فرق ہے؟ کہ باقی 11 مہینے بندے اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، اس مہینے رحمت خود بندوں کو تلاش کر رہی ہوتی، اس مہینے رحمت خود بندوں کو تلاش کر رہی ہوتی ہے. اور رحمت اسی کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس علی ہوتا ہے. اور بھائی یاد رکھنا رحمت بھی وہی نازل ہوگی جہاں علی ہوگا، جہاں علی نہ ہوگا وہاں رحمت ہی نہ ہوگی. بھائی یاد رکھنا سرکار کے پاس علی تھے تو سرکار کو اللہ نے کہا کہ آپ کی نبوت مکمل ہو گئی. جب رحمت للعالمین کی نبوت علی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تو تو رمضان کی رحمت بغیر علی کے کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ رمضان کی رحمتیں بغیر علی کے کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا جو اس مہینے ایک آیت پڑھے، بھئی 11 مہینے ایک آیت پڑھے
اللہ بدلے میں کہتا ہے صرف ایک آیت کا ثواب دوں گا. 11 مہینے ایک قرآن پڑھو, اللہ کہتا ہے بس ایک قرآن پڑھے ایک دا ثواب ملے گا. ڈیل نہیں ہے یہ, KFC والی ڈیل نہیں ہے, بائی ون گیٹ ون فری ہے. جب ماہ رمضان کا مہینہ آیا کہ جی صاحب اللہ نے کہا اس مہینے ایک آیت پڑھو گے اللہ 70 آیتوں کا ثواب دے گا, ایک قرآن ختم کرو گے 70 ختم قرآن کا ثواب ملے گا. تو پتہ چل گیا یعنی کوئی بھی ایک نیک کام کرو گے 70 عبادتیں 70 ثواب ملیں گے. تو ایک قرآن پڑھو 70 ختم قرآن کا ثواب ہے. اور نبی نے فرمایا علی کا نام کوئی سچے دل سے لے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. 11 مہینے ایک مرتبہ نام لو ایک ختم قرآن کا ثواب ملے گا. اس مہینے ایک مرتبہ علی کا نام لو 70 ختم قرآن کا اللہ ثواب عطا کرے گا. اللہ 70 ختم قرآن کا ثواب عطا کرے. علی کا نام لے ثواب 70 ثواب, حسین کا نام لے زیادہ ثواب ملے گا. تو معلوم ہوا تو روزہ رکھنے کا پھر حق بھی وہی رکھتے ہیں جن کے پاس علی بادشاہ ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں نبی نے علی دیا ہے, ہم نے اپنی مرضی سے علی نہیں لیا. اب آپ اپنی مرضی کے بندے لے سکتے ہیں, ہم نہیں لے سکتے. ہمیں علی دیا تو نبی نے, حسین دیا تو نبی نے, حسن دیا تو نبی نے. ہم اپنی مرضی سے یہ نہیں لے سکتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر علی بادشاہ ہو, اس لیے تو میرے مولا نے فرمایا نحن الصیام, میں روزہ ہوں. علی نے فرمایا نحن الصیام, میں روزہ ہوں. نحن الصیام المومن, مومن کا روزہ میں علی ہوں, مومن کا روزہ میں علی ہوں. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں یاد رکھنا سحری حسین کے عشق کا نام ہے, افطاری علی کی ولایت کا نام ہے. اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے حیدری. اس لیے ماضی اہل بیت شہید محسن نقوی صاحب کا جملہ انہوں نے کہا کہ کوثر کی موج چومے گی خدا کر تیرے ہونٹ. تھوڑا بیدار تھی کہ سنو, کوثر کی موج چومے گی خدا کر تیرے ہونٹ, تو بھی علی کے نام سے افطار کر کے دیکھ. تو بھی علی کے نام سے افطار کر کے دیکھ. تو معلوم ہوا یہ جو معلوم ہوا جس کے پاس علی ہے اس کے پاس عبادت ہے. اگر علی نہیں تو روزہ نہیں, وہ فاقہ ہے, بلکہ یوں سمجھ لے بھوک ہڑتال ہے. یہ وہ بھوک ہڑتال ہے جو لوگ کچہری چوکوں پر کیا کرتے ہیں. اگر علی نہیں تو عبادت نہیں, وہ ٹکرے ہیں. اگر علی نہیں وہ کعبے کے چکر نہیں, وہ قسمت کے پھیرے ہوتے ہیں. بھائی جب چکر لگانے والے کو پتہ ہی نہ ہو کہ کعبے کے اندر ہوا کیا تھا, بھائی جب چکر لگانے والے کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کعبے کے اندر کیا ہوا تھا, جب اندر کے معاملے کا نہیں پتا تو باہر جتنے چکر لگا لو. بھائی یاد رکھنا, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, باہر والے کی عزت ہوتی ہے اندر والے کی وجہ سے. باہر والے کی عزت ہوتی ہے اندر والے کی وجہ سے. اب یہ تو دیکھو کعبے کی ہے 4 دیواری, اس کی دیواروں کی عزت کس کی وجہ سے ہے؟ اس کے دیواروں کی عزت کس کی وجہ سے ہے؟ اب جس کی وجہ سے عزت ہے اس کو ڈھونڈو. بھائی کعبہ شروع دن سے تھا, عزت والا تھا, ثواب کے قابل نہ تھا. عزت والا تھا, ثواب کے قابل نہ تھا. طواف کرتے تھے, ثواب کے قابل نہ بنا. 6ویں امام سے پوچھا گیا یہ خدا کا گھر ثواب کے قابل کب بنا؟ کہ جب اس گھر میں 3 دن اور 3 راتیں, 1 ماں اور 1 بچے نے قیام کیا, کعبہ بھی ثواب کے قابل بن گیا, ثواب کے قابل بن گیا. تو میں ایک اور جملہ کہنا, جابری صاحب, اگر ناپاک لوگ پاک جگہ پر قبضہ کر لیں تو اس سے جگہ کی اہمیت ختم نہیں ہوتی. پاک پاک رہتا ہے, ناپاک ناپاک رہتا ہے. بھئی بندہ ناپاک ہے, مقدس جگہ پر قبضہ کر لیا, جگہ تو مقدس رہے گی, بندے ناپاک رہیں گے, جگہ مقدس رہے گی. ہے یا نہیں ایسے؟ کوئی پریشانی والی گال نہیں ہے. بھائی میں مثال دیتا ہوں کہ جب فتح مکہ ہوئی, صحیح سب کو پتہ ہے, فتح مکہ ہوئی تو سرکار کعبے میں گئے نا کعبے میں. اور کعبے میں کیا تھا تو اللہ کا گھر تھا, اللہ کا گھر, لیکن اندر پڑے تھے بت رہے, کعبہ کعبہ رہا.
وہی کہنا چاہ رہا ہوں، بت بت رہے، کعبہ کعبہ رہا، کعبے کی حرمت کم نہ ہوئی، یعنی ناپاک وجودوں نے کعبے پر قبضہ کیا ضرور لیکن کعبے کی اہمیت ختم نہ ہوئی۔ اب جب اللہ اپنے گھر سے ناپاک وجود کو ہٹانا چاہتا تھا تو نبی کو کہا کعبے میں آ، نبی آئے کعبے میں، تو اب نبی کو یہ نہیں کہا کہ ان ناپاک قبضہ خوروں کا گروپ یہاں سے تو ہٹا، کہا اگر یہ قبضہ چھڑوانا ہے تو علی کو بلا۔ ہاں جی بھائی ایسے ہی ہے نا ملنگ سے، کیا قبضہ چھڑوانا ہے تو علی کو بلا؟ کیا سرکار خود بت نہیں گرا سکتے تھے؟ گرا سکتے ہیں بھئی، یہ وہ محمد مصطفیٰ ہے، انگلی کا اشارہ کریں چاند زمین پر آ جائے، انگلی کا اشارہ، میں تو آگے چلا گیا، صرف ارادہ کریں چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جو اشاروں سے صحیح چاند دو ٹکڑے کر سکتے ہو، ثاقب بھائی جان اشاروں سے چاند دو ٹکڑے کر سکتا ہو، فرش کو عرش کر دے، ساتوں آسمانوں کو ہلا دے، کیا وہ سامنے کھڑے ہوئے 300 350 بتوں کو نہیں گرا سکتا؟ جب معلوم ہوا جب بھی مقدس جگہ سے قبضہ چھڑوانا ہوتا ہے نا تو علی کو بلایا جاتا ہے۔ ہاں میں جڑی گال کریں دا پہ ہم نے سب پہنچ گیا، جب مقدس جگہوں سے قبضہ چھڑوانا ہو تو علی کو بلایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ ایک سنت بنا رہا تھا، ایک نظام بنا رہا تھا۔ اب جب بتوں کو توڑنا تھا کہ یا علی قریب آؤ، علی قریب آئے، علی آنے لگے قریب، کہ علی میرے کاندھے پر سوار ہو۔ علی کاندھے پر سوار ہونے کے لیے علی بادشاہ نے نلین اتاری، کہا نہیں نلین نہ اتارو، نلین سمیت آؤ۔ یار تھک کے نہ سنو بھائی، نلین نہ اتارو، نلین سمیت آؤ۔ کہا یا رسول اللہ نلین سمیت؟ کہا ہاں میں بھی تو معراج پر نلین سمیت گیا ہوں۔ اوئے ہوئے 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 علی حق۔ حیدری بھائی میں بھی تو نالین سمیت گیا ہوں بھائی، سرکار کی نالین یہ وہ نالین ہے جس میں جو دو نون ہے، اسی میں تو کائنات کا نظام چھپا ہوا ہے۔ اور جب بھی سرکار کی نالین ٹوٹتی تھی یا اس پر گرد لگتی تھی تو علی بادشاہ کہتے یا رسول اللہ یہ نالین مجھے دیجئے، یہ نالین مجھے دیجئے۔ تو علی بادشاہ سرکار کے قدموں سے نالین اتارتے، اپنی گود میں رکھتے اور اسے صاف کرنے کے لیے سر سے امامہ اتارتے۔ تھک کے نہ سنیں، یہ تو جشن منائے بیٹھے ہو، کوئی کل خانی دا پروگرام کوئی نہیں سرکار، کوئی 40ویں دا پروگرام کوئی نہیں، یہ میں کھلتے کھلتے بیٹھے رہو یار، تھوڑا جا نال نال کھلو بھی صحیح، تھوڑا جا بولو بھی صحیح۔ سر سلامت رہے آپ، حیدری آپ جی آپ سلامت رہے ہیں، بندہ ہی میں چوپ کل خانی دے بھی سب الواس پہ نہیں یار، جشن تے دا اہتمام، میری لیٹنگ کارپٹ لگا پہ ہے، ریڈ کارپٹ تے ٹور کے آئے بیٹھے ہو تے حسن بادشاہ تے سونا ذکر سننے ہیں۔ اب سرکار نالین اپنی گود میں رکھتے، جب گود میں رکھتے تو اس کو صاف کرنے کے لیے علی اپنے سر سے امامہ اتارتے، مصطفیٰ کی نالین کو سر کے امامے سے صاف کرتے۔ صحابی کہتے تھے اور تھک کے نہ، یا رسول اللہ ہمیں بھی خدمت کا موقع دیجئے، ہم بھی آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ نبی مسکرا کر فرماتے میں تمہیں دیتا ضرور، لیکن کیا کروں، اس نالین نے جانا ہے معراج پر، غیر معصوم کے ہاتھ لگ نہیں سکتے، غیر معصوم کے ہاتھ ہے، غیر معصوم کے ہاتھ۔ اور جڑے جشن منائے بیٹھے ہو، جڑا تھوڑا تلے کر کے بیٹھے ہو، جڑا اچھے بیٹھے ہو اور میرے نال شامل تھی وے، میں تک جملہ دیونا چاہنا، تو دعا ہی دے سو، خوشی تھی سو، تو جشن ہی مناون تک لطفہ سی صحیح دعا چاہوں گا۔ ثاقب بھائی جان آپ بھی دعا دیجئے گا، جعفری صاحب، یعنی جو محمد اپنی نالین علی کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیتا، وہ اپنے بعد اپنا منبر کسی اور کو کیسے دے کے جا سکتا؟ اب آپ نے شاہ جی توجہ، جملہ میں نے جملہ اس لیے کہا تاکہ آپ میرے ساتھ بیدار ہو جائیں، کیونکہ ایسا بھی تھوڑا جا اول کتھیں نہ کتھیں ہوشیاری کرنے کی کوشش کریں دے ہیں تاکہ آپ ساتھ رہیں نا۔ تو پچھلے جملے کو میں پڑھوں، معلوم ہوا جب بھی مقدس جگہ پر قبضہ گروپ آ گیا، اس کو چھڑوانے کے لیے علی کو بلایا گیا۔ اب سرکار نے کہا یا علی میرے کاندھے پر سوار ہو، علی کاندھے پر سوار ہوئے، کہا بتوں کو توڑو۔ علی نے کاندھے پہ کھڑے ہو کے محمد کے کاندھے، اس کاندھے پر کھڑے ہوئے جس پر قرآن لکھا ہوا تھا، ادھر بھی قرآن
इधर भी कुरान, इधर लिखा था नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, इधर लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह, इधर भी कुरान उधर भी कुरान। याद रखना, आज कोई तेरा पीर कुरान पर पैर रखे ना, कत्ल कर दोगे, फतवा दोगे नहीं दोगे भाई। कोई सहाबी रसूल का जितना करीबी क्यों ना, जुर्रत नहीं कर सकता कुरान पर पैर रखे हैं। और अली बादशाह को उधर खड़ा किया जहां पर कांधे पर कुरान लिखा हुआ था। याद रखना, इसलिए तो हम कहते हैं अली जैसा पीर ही कोई नहीं। और भाई खुद बेदार होकर सुने, कुरान पर कुरान आ जाए फर्क नहीं पड़ता। खुश थी के सुनो यार, हैदरी ओ भाई कुरान ते कुरान आओ मुझे मिर्जा साहब, फर्क तो नहीं पड़ता। एक कुरान पर दूसरा कुरान आ गया, फर्क नहीं पड़ा। बस ये है वो चुप कुरान है, ये बोलता कुरान है। हाय, चुप कुरान कांधे पे लिखा था, बोलता कुरान खड़ा हो गया। चुप कुरान कांधे पर था, बोलता कुरान कांधे पर खड़ा हो गया। अब नबी ने चुप कुरान से ना पूछा, बोलते कुरान से पूछा, नातिके कुरान से पूछा, या अली कैसा महसूस कर रहे हो? ओए होए होए, जब बुतों को तोड़ दिया, झूठे खुदा काबिज ग्रुप वालों को अली ने तोड़ दिया है, मालूम हुआ या अली चाहिए या अली वाला चाहिए कब्जा छुड़वाने के लिए। हाँ हुण मेरे नाल टुरे हैं। जब तोड़ दिया तो सरकार ने पूछा कैसा महसूस कर रहे हो? अली बादशाह ने कहा इतना बुलंद कि हाथ ऊपर करूं तो सितारे तोड़ दूं। यार खुश थी के सुनो यार, है याद रखना, सितारा को ऐसा रोशनी नहीं हिंदे, सितारे तो खुद चांद के मोहताज होते हैं और चांद रोशनी लेता है सूरज से। खुदा कुरान में कहता है सूरज मोहम्मद है, चांद अली है। और जब भी अब सूरज गरूब हो उसका जानशीन चांद बनता है, सितारे नहीं बनते। ओए होए होए, सूरज गरूब हो तो सही, उसका जानशीन चांद बनता है, सितारे नहीं बनते। भाई सितारे तो टूट जाते हैं, सितारे तो दुमदार भी होते हैं, का सितारे तोड़ दो। अब जो जुमला जिसके लिए जो मैं फिक्र देना चाह रहा हूं, यानी अली को बुलाया मुकद्दस जगह से कब्जा छुड़वाने के लिए। मालूम हुआ जब भी झूठों का कब्जा होगा अल्लाह के घर पर, तो जब 1400 साल पहले कब्जा छुड़वाना था झूठों का अल्लाह के घर से, तो मोहम्मद ने अली को बुलाया। आज जब मेरे मौला का जमाना आएगा और जब आज अल्लाह के घर से झूठों का कब्जा छुड़वाना होगा, तो अल्लाह इमाम मेहदी को भेजेगा। तो अब अली का 12वां बेटा आएगा। कल भी अली आया था, आज भी अली आएगा। और इसलिए हमें इससे कोई सरोकार नहीं। भाई घर है अल्लाह का, जब अल्लाह इत्मीनान से सब देख रहा है तो हम क्यों परेशान हो? सही, जब अल्लाह देख रहा है ना कि मेरे घर के आसपास क्या हो रहा है, या तो वो हिसाब हो गया कि दूध की रखवाली बिल्ला कर रहा हो है, ऐसे ही हो गया ना। तो अगर आप समझते हैं कि हम इन लोगों को देखकर सेटिस्फाई, तो आप परेशान ना हो। भाई जब अल्लाह इत्मीनान में है, अल्लाह ने अपना निजाम बनाया हुआ है, अल्लाह अपना हादी भेजेगा। जब हादी भेजेगा और जब हादी आएगा, खुदा की कसम बबांगे दोल काबे का खिलाफ उठाकर कहेगा, हाथ बुलंद करके, ये यदुल्लाह का हाथ है, ये यदहादा यदुल्लाह, ये अल्लाह का हाथ है, और इसकी बैयत करो। फिर देखते हैं कौन रोक कर दिखाएगा, है? फिर तो कोई नहीं रोक सकता। तो मालूम हुआ हमेशा हादी का एहतमाम खुदा ने किया हुआ है। वो जानता है कि मेरे घर पर बार बार कब्जे होंगे, है? और ये कोई परेशानी की बात नहीं। भाई हुसैन बादशाह का रोजा कई बार गिराया गया, लेकिन बन गया, गिराने वाले मिट गए, रोजा बाकी है। तो अगर जनाब सैयद आके ये रोजे की ज़ियारत के लिए जाने नहीं देते तो कोई परेशानी नहीं, ये मरेंगे, इनकी कब्रों पर कोई थूकेगा नहीं है, और मालिकों का निजाम वैसे का वैसे खड़ा रहेगा। अब आप मुझे बताएं, किसी मुसलमान, दुनिया के सब मुसलमानों से पूछो रोजे क्यों रख रहे हो? सही, जन्नत जाना है। जन्नत सरदार कौन ने? हसन हुसैन। उन्हें यह भी नहीं पता कि आज की रात इमाम हसन के ज़हूर का दिन है। और जब तुम्हें मालिक, जन्नत के मालिकों के आने का दिन ही पता ना हो, तो तुम्हें जन्नत कैसे मिलेगी?
بھائی آپ کے حیدر بھائی کے ساتھ تعلقات خراب ہوں، تعلقات تو حیدر بھائی سے خراب، اور آپ کا ارادہ ہو ان کے ڈیرے میں آ کر لنگر کھانے کا ہے، اور آپ کی نیت ہو کہ بھائی حیدر بھائی تو کول ویسو مان کے لنگر کریسوں، واہ بھائی واہ، دشمنی حیدر بھائی سے، لیکن لنگر جانا بھی ان کی جگہ پر ہے، رہنا بھی وہی ہے اور کھانا بھی وہی ہے۔ حیدر بھائی کو پتہ نہ بھی ہونا تو جو حیدر بھائی کے چاہنے والے ہوں گے نا انہیں پتہ ہوگا یہ حیدر بھائی کو مانتا نہیں، یہ تو حیدر بھائی کی عزت بھی نہیں کرتا ہیں، تو ہم اس کو اندر نہیں گھسنے دیں گے، بات حیدر بھائی تک نہیں پہنچے گی، نوکری باہر نکال دیں گے۔ اور بھائی جب تم نے حسن بادشاہ کو مانا ہی نہیں ہے تو جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ یہ تو جنت کے نوکری تجھے باہر نکال دیں گے، تجھے بتائیں گے یہاں حکومت ہے حسن و حسین کی، یہاں آئے گا وہی جس کے پاس حسن ہوگا یا حسین ہوگا۔ سادہ گالی نہیں، حسن صحیح حیدری ہے تو وہی چاہتا ہوں۔ اس لیے 15 رمضان کو سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر، توجہ ہے سرکار، تھوڑی جی توجہ کرائے چاہ، اوکھا کام ہوندہ جشن پڑھنا، قصیدے والے بندے بے ہوندے سور لا گندے، اسد ساری سورہ تو سالامنی ہیں۔ 15 رمضان کو سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر سین عصمت میں رحل قرآن پر جو دوسرا قرآن نازل ہوا اسے حسن کہتے ہیں۔ سین عصمت میں رحل قرآن پر جو قرآن نازل ہوا اسے کیا کہتے ہیں؟ حسن کہتے ہیں۔ یعنی یہ حسن بادشاہ یعنی 15 رمضان کو دنیا میں تشریف لائے، یعنی جب 15 رمضان کو دنیا میں آئے تو جب دنیا میں تشریف لائے تو سرکار رسالت میں آپ گئے حسن بادشاہ کو دیکھنے کے لیے، تو اس وقت ام ایمن نے حسن بادشاہ کو اٹھایا ہوا تھا، تو جب رسول اللہ نے فرمایا اے ام ایمن حسن بادشاہ مجھے دیجئے، تو بی بی نے فرمایا یہ ابھی دنیا میں آئے ہیں، انہیں ابھی غسل نہیں دیا، انہیں ابھی غسل نہیں دیا، تو رسول مسکرائے، مسکرا کر فرمایا انہیں غسل کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ پاک ہی نازل ہوتے ہیں۔ اوئے ہوئے 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 حیدری، یہ پاک ہی نازل ہوتے ہیں۔ اور بھائی اس لیے تو علماء اہل سنت نے اپنی کتاب میں جملہ لکھا، انہوں نے جملے میں پوچھا تھا یہ بتائیں کہ عظمت سیدہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ رسول کی زوجہ نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ والدت حسن بعد صلاۃ ظہر و صلاۃ العصر، انہوں نے کہا میں اس بطول کی کیا شان بیان کروں کہ ظہر کے وقت حسن دنیا میں آئے، عصر کے وقت ماں اور بیٹا دونوں سجدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ظہر کے وقت حسن دنیا میں آئے، عصر کے وقت ماں اور بیٹا دونوں سجدے میں تھے، مصلی پر تھے۔ تو بھائی آپ کا آنا اور ہوتا ہے، ہمارا آنا اور ہوتا ہے۔ علماء عارفین نے اپنی کتب میں لکھا ہم اور آپ پیدا ہوں تو روتے ہوئے آتے ہیں اور بغیر کپڑوں کے آتے ہیں، یہ پیدا ہوں تو یہ جنت کے لباس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، ظہور کرتے ہیں۔ ہمارا آنا اور ہے، اس لیے ہم آئیں تو روتے ہیں، نہ روئے تو بڑے رو پڑتے ہیں، بڑے رو پندرہ آدمی کو رواؤ، اے نہ رونا تو ایسا رو سوں، اور اگر آتے ہی رو پڑے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تیرا اور ہمارا آنا ہے، یہ ہستیاں جب آئیں تو آتے ہی سجدہ کرتی ہیں اور سجدہ کر کے تعریف کرتی ہیں خدا کی، تو میں چاہتا ہوں اور حسن دنیا میں ہے، آتے ہی اللہ، رسول اور علی کی گواہی دی۔ میں ایک جملہ کہوں، ہمارے ہاں علامہ صاحب تشریف فرماؤ، صحیح مالک سلامت رکھیں، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی کوئی وڈا بندہ ساکو افطاری دے ساڑھ چھوڑے، بڑا فخر محسوس کرنے ساکو صحیح مثال طور دے گورنر پنجاب نے ساکو سڈے ایسا افطاری دے وینے بھی بندہ دسا کے نہیں تھکدا، بلا سٹیٹس لے سی، فون تے لے سی، آکسی فوٹو چھکو، بھئی کیوں؟ بھئی وڈے بندہ نال افطاری کرنے بھی ہیں، یار کوئی بندہ وڈے بندہ نال افطاری کرے وہ تو جی منڈی دیندہ ہے۔ اگر آپ کسی سوال آجے اگر بندہ سارے سپہ سالار افطاری کر گئے
وہ تے سال پکا کہے کو نیڑے نہ لگانڈے سی ہے اسی میں ایڈی وڈی ہستی نال افطاری کر رہا تو چاہتا ہوں. اور کوئی بندہ صدر سے کر رہا ہے افطاری, کوئی بندہ کسی بہت بڑے عالم سے فقیہ سے افطاری کر رہا ہے تو کہے گا میں فلانے عالم کے ساتھ افطاری کر کے آیا. تو بھئی دنیا کا نظام ہے, کسی بڑے بندے کے ساتھ افطاری کر لیں تو آپ بھولتے نہیں ہیں, دنیا کو بتاتے ہیں بھئی کیا کہنے حسن کے, کیا کہنے حسن کے, سحری وحدت کے ساتھ کی, افطاری رسالت کے ساتھ. جیو سلامت رہے, مالک سلامت رکھے آپ کو. تو چاہتا ہوں کیا کہنے سرکار کے کہ سحری وحدت کے ساتھ کی, افطاری رسالت کے ساتھ کی. اس لیے جب سرکار رسالت ماب نے ایمن سے حسن بادشاہ کو لیا تو غور سے دیکھنا شروع کیا, دیکھتے بھی گئے مسکراتے بھی گئے, دیکھتے بھی گئے مسکراتے بھی گئے. بی بی نے پوچھا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا آج میں جی بھر کے محمد کو دیکھ رہا ہوں. ایویں جشن سنی دے صحیح, مالک سلامت, جی بھر کے میں آج محمد کو دیکھ رہا ہوں. اچھا اب توجہ, دیکھنے کے بعد سرکار نے حسن بادشاہ ایمن کے حوالے کی. یہ حوالے کر کے اب سرکار گھر سے جانے لگے. جیسے ہی دہلیز تک پہنچے صحیح, اب ایمن دلی دل میں سوچ رہی ہیں اپنے نواسے کو ملے بھی صحیح, اٹھایا بھی صحیح, نہ زبان چسوائی, نہ گھٹی دی, نہ کچھ پلایا, نہ کچھ دیا, ایسے ہی جا رہے ہیں. ادھر ایمن کا سوچنا تھا, ادھر محمد مصطفیٰ دروازے پر رکے واپس مڑے, واپس مڑ کر کہا ایمن قریب آ, ایمن قریب آ, قریب آ. کیا سوچ رہی تھی؟ ہائے کیا سوچ رہی تھی؟ گھبرا گئی. کنیز تھی, گھرانے کی کام کرتی تھی, سرکاری خدمت کرتی تھی, گھبرا گئی. کیا سوچ رہی تھی؟ کیا سوچ رہی تھی حسن بادشاہ ابھی دنیا میں آئے ہیں, بچہ جب دنیا میں آئے تو بڑے یا گھٹی دیتے ہیں یا کچھ پلاتے ہیں یا زبان چسواتے ہیں, میں یہی سوچ رہی تھی. سرکار مسکرا کر فرماتے ہیں میں مغرب کے بعد آؤں گا, حسن کو زبان چسواؤں گا کیونکہ ابھی حسن روزے سے ہے. جو چاہتا ہوں ابھی حسن بات ہے, بلندر صلوات پڑھیے گا. حسن بادشاہ کیا ہے؟ ابھی روزے سے ہے. ایک عالم اہل سنت کا جملہ, انہوں نے کہا جب سرکار کو پتا چلا کہ حسن بادشاہ دنیا میں ہے, سرکار اتنی تیزی سے مسجد سے گھر کی طرف آئے کہ جیسے بلندی سے پانی گرتا ہو, اور کہا تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ اتنی تیزی سے حسن بادشاہ کی طرف بڑھے ایسے تو موسیٰ بھی طور پر نہیں جاتا تھا اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے. تو یہ چاہتا ہوں اب حسن بادشاہ ہاتھوں میں آئے مغرب کے بعد تو سرکار نے زبان چسوائی. ہاں جی کیا بات ہے, براق پر بیٹھ کر معراج پر گئے تھے, نعیم جعفری صاحب کا جملہ ہے. اب ہاتھوں میں اٹھایا, آئیے حیدر بھائی مالک سلامت رکھیں آپ کو. اب ہاتھوں پر اٹھایا, اب مغرب کے بعد زبان بھی چسوائی. یعنی اب میں یوں کہوں کہ نماز نے نماز کو اذان سنائی. نماز نے نماز کو اذان سنائی. یعنی جو کل ایمان کی انگلی پکڑ کر اور دین کو انگلی پکڑوا کر چلے اسے حسن کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے حسن بادشاہ کہتے ہیں. تو سامعین گرامی قدر بلندر صلوات پڑھیے گا. تو اب یہ دیکھیں کہ سرکار حسن بادشاہ یعنی جو کام دنیا نہ کر سکی وہ میرے مولا کا قلم کر گیا, وہ میرے مولا کا قلم کر گیا. یعنی لڑے بغیر صرف قلم چلایا اور فتح حاصل کر دی. اور آج تک دشمن پریشان ہے, دشمن پریشان ہے کہ حسن بادشاہ کر کیا گئے. کیوں؟ یاد رکھنا یہ سارے کے سارے محمد ہیں, یہ سارے کے سارے علی ہیں,
اور حسن بادشاہ کے حسن کا یہ عالم تھا، حسن کا یہ عالم تھا کہ سرکار محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ بیٹا جب مدینے میں چلا کرو تو چہرے پر نقاب ڈال کر چلا کرو. بھائی جو کائنات کی حسین ہستیاں ہوں تو ایسی ہوں گی. یعنی لوگ جب دیکھتے تھے نا جن کو دنگ رہ جاتے تھے، دیکھتے ہی رہ جاتے تھے. میں جملہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک مرتبہ سرکار حسن بادشاہ حج کے موقع پر گئے، جب حج کے لیے گئے تو وہاں پر جیسے ہی سرکار کعبے کے قریب پہنچے، جب کعبے کے قریب پہنچے تو سرکار اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے. تو سرکار جیسے ہی اپنی سواری سے اترے اور اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، جو کعبے کے گرد عبادت کر رہے تھے نا، جس نے حسن بادشاہ کا جس نے چہرہ دیکھا، جو رکوع والا تھا وہ رکوع میں رک گیا، جو قیام والا تھا وہ قیام میں رک گیا، جو قعود والا تھا وہ قعود میں رک گیا. سارے کر اللہ کی عبادت رہے تھے لیکن دیکھ حسن کو رہے تھے. عبادت اللہ کی ہے. کیا بات تارے نعرے دی سر دی کیا بات ہے، جشن ہے نا، صحیح ہے نہیں بھائی. تو سارے کر عبادت اللہ کی رہے تھے لیکن دیکھ حسن کو رہے تھے. یہ تو مجھے وہ بات یاد آ گئی، رسول سجدے میں تھے، پشت پر حسین تھا، نمازی کبھی سجدے میں جاتے تھے پھر حسین کو بھی دیکھتے تھے. معلوم ہوا عبادتوں میں حسن اور حسین کو اگر کوئی دیکھ لے یا سن لے عبادت ختم نہیں ہوتی، عبادت میں راج میں چلی جاتی ہے. اور کتابوں میں یہاں تک روایتیں ملتا ہے کہ جن نے مولا کو اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے دیکھا وہ سواری سے اترے نہیں، وہ سواری سے گرے. صرف کیوں سرکار گھر ہو اپنے بابا کا وہ سامنے، بھائی ہے تو علی بادشاہ کا گھر نا، آئے تو علی تھے نا. تو چاہتا ہوں اب یہ تو مالکوں کی مرضی ہے کہ علی کے گھر کو اپنا گھر کہہ دیا ہے، اپنے گھر کے پاس آئے ہوئے تھے نا. تو اب وہاں پر کنان سے قافلہ آیا ہوا تھا، تو مصر کے شہر کنان سے انہوں نے بھی حسن بادشاہ کو دیکھا. جب ان کی نظر حسن بادشاہ پر پڑی تو انہوں نے کہا اگر حسن مصر میں ہوتے تو مصر کی عورتیں حسن کو دیکھ کر انگلیاں نہ کاٹتی، اپنی گردنیں کاٹ دیتی. یعنی فخر یوسف کا حسن جن کے صدقے میں ملا ہو اسے حسن بادشاہ کہتے ہیں. یہ تو اب تاریخ کے ساتھ آپ لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے، آپ لوگوں نے، کیونکہ آپ اپنے پیروں کے فضائل بڑھانے کے لیے آپ نے ان کے فضائل کم کرنے کی کوشش کی، نہیں تو ان کا تو مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. بس جانا تم جنت میں جاتے ہو، مقابلے حسن سے کرتے ہو، اور مقابلے حسن سے کرتے ہو. اس لیے کہ جب سرکار کی مولا قاسم کی والدہ بی بی ام فروا جب بھی آئیں حسن بادشاہ کے سامنے تو کہا آپ سب کی مرادیں پوری کرتے ہیں، میری بھی مراد پوری کریں. کہا کیا مراد پوری کروں؟ کہا میرے جھولی میں میری گود میں بیٹا ہی نہیں. کہا پھر کیا کروں؟ کہا بیٹا چاہیے. حسن بادشاہ مسکرائے، کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا ہم پر کیا ایمان ہے؟ زوجہ سے پوچھ رہے ہیں تمہارا ہم پر کیا ایمان ہے؟ تو انہوں نے کہا خدا واحد ہے، اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ ہے، اس کے بعد علی ولی ہے، اور اس کے بعد میرے لیے سب سے بڑی حجت آپ حسن بادشاہ ہے. اتنا کہنا تھا. مولا نے کہا قریب آؤ. وہ قریب آئی. بی بی نے صرف مولا کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، ادھر ابھی ہاتھ رکھا ہی تھا یا بی بی کو اپنی گود میں کسی بچے کی رونے کی آواز آئی. کہا جاؤ ہم نے تمہیں بیٹا عطا کر دیا. ہم نے آپ کو بیٹا عطا کر دیا. اور
اور یہ سرکار شہزاد مولا قاسم کی والدہ ماجدہ ہے، اب یہ بھی سرکار کے حرم میں کیسی آئیں؟ اب ان کے والد یہ اب تو ملکوں کے نام ہے لیکن یہ آذربائیجان ہے، یہ اس علاقے میں جو اس وقت کا بادشاہ تھا یہ ان کی صاحبزادی تھی آذربائیجان، اور اس بادشاہ کا اکلوتا بیٹا تھا جو کہ کسی حادثے کا شکار ہوا، مر گیا۔ جب وہ مر گیا اس نے سارے، اب بادشاہ جو ہوئے نا سیانے ڈھیر ہوندے نے پاگل ہی ڈھیر ہوندے، تو چاہتا ہوں نا بادشاہ کی مرضی کچھ بھی ہو جائے۔ جیسے اب جہاں پر جو پوٹوہار کا اس وقت کا راجہ ہوتا تھا، پوٹوہار کا علاقہ جہاں پر امام بری سرکار ہے، اس وقت امام بری سرکار موجود تھے، لیکن اس وقت کا جو مہاراجہ تھا ہندو کی حکومت تھی، بیٹھے بیٹھے اس کو خیال آ گیا، اس نے کہا اگر خدا تعالی ہمارے اس جوڑ میں موڑ نہ رکھتا ہم کھانا کیسے کھاتے۔ اس نے سارے پنڈت بلا لیے، سارے مسلمان بلا لیے، عیسائی بلا لیے، انہوں نے کہا میرے کو جواب دیو، میرا کھان دیو، جواب دیو۔ انہوں نے کہا صحیح ہے تو اللہ کی مرضی، اس نے جوڑ میں موڑ رکھ دیا ہے، انہوں نے اللہ کو پوچھو، بھگوان کو پوچھو، رب کو پوچھو، ہے تو چاہتا ہوں گرو کو پوچھو۔ انہوں نے کہا میں جو تاکو کھویں دا میں کو تسا جواب دیو۔ انہوں نے یہ سارے کٹھے، انہوں نے کہا یہاں پر علی کے بادشاہ کا ایک نوکر بیٹھا ہوا ہے، نام ہے امام بری، اس کو کہتے ہیں ہماری مصیبت بن گئی ہے، یہ بادشاہ جیون نہیں نا انہیں گلوان کی پوچھو۔ یہ ان کے پاس گئے، امام بری سے کہا بادشاہ کہتا ہے خدا تعالیٰ اگر جوڑ میں موڑ نہ رکھتا ہم کھانا کیسے کھاتے۔ بری سرکار خدا کی قسم موسیٰ کاظم کی اولاد مسکرا کر فرماتے ہیں ضروری ہم کھانا کھاتے ہم کھلاتے رہتے۔ تو سنارا سناؤ نے ٹھہر کے، حیدری بھائی جشن دا موقع ہے بھائی تو خوش تھی کہ سنو، یہ میں منہ لٹکا کے نہ باو جی میں بنا بجلی دا بل دے کے منہ لٹکائی بیٹھا ہوں دے، یہی نہ کرو یار، کھلدے کھلدے ذکر سنو سارے۔ بھائی میں تورے سامنے محرم دا اشرا پڑھ دا، جشن دا ماحول تھوڑا ہوندے ہے نا، ایویں نہ سی ملانگ صحیح تو جو چاہتا ہوں۔ اب وہ پوتر مار گیا، وہ سارے عالم پادری سارے جتنے لوگ ہیں نا مذہبی لوگ کٹھے کر کے دے، وہ کہ میں کو میرا بیٹا زندہ چاہیے دے، اگر نہ چاہیے نا میں تورے سارے دی گردن الہارے سا۔ انہوں نے کہا جب موت آونی ایسا کیا کر سکتے ہیں، بادشاہ سلامت تو سلامت رہو۔ وہ کہ مجھے میرا بیٹا زندہ چاہیے۔ ایک وزیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ سارے پھنس گئے ہیں، اگر میں نے نہ بچایا تو 3 دن میں بادشاہ کی گردن اڑا دے گا، بھئی میرا پوتر زندہ کرو۔ اب کون زندہ کر سکتا ہے، روح جو نکل گئی۔ اب وزیر بیٹھا تھا، اس نے کہا بادشاہ کو، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ایک ہستی ہے جو مدینے میں رہتی ہے، خدا کی حجت ہے، نبی کا پیارا ہے، سنے بڑے بڑے معجزے دکھاتا ہے، سنا ہے وہ چاہے تو موت کو زندگی میں بدل سکتا ہے، زندگی کو موت میں بدل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کون بتاؤ؟ انہوں نے کہا جی ان کا نام ہے امام حسن مجتبیٰ، امام حسن مجتبیٰ۔ انہوں نے کہا اچھا۔ بادشاہ نے کہا تیرے پاس 1 دن کا وقت ہے اور جا اور ان کو لے کر آ۔ وزیر نے کہا سرکار جانے میں 20 دن لگیں گے، جانے میں آواز کس چیز کا ڈرون اتنا ہی آیا وہ دے، اچھا ہاں اچھا ٹھیک ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کوئی پتہ نہیں میں مل کر آخرت میں بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ محمد یہ مائک ٹھیک چل رہا ہے سر، ٹھیک چل رہا ہے جی، ٹھیک ہے بس، ہاں اوکے۔ حیدری جی وہ سلامت رہو، کھلتے رہو، میں تو ہی چاہتا ہوں۔ اب وزیر نے کہا سرکار جان کی امان پاؤں، اگر آپ ناراض نہ ہو، میں بڑا مختصر کر کے واقعہ بیان کر رہا ہوں، میں جان کی امان پاؤں تو صحیح جانے میں کئی دن لگیں گے، آنے میں کئی دن لگیں گے، آئے تشریف لے کر آئے تو سرکار انہوں نے کہا 1 دن ہے، اگر تو 1 دن میں نہ آیا میں تیرے گھر والوں کو قتل کر دوں گا۔ وزیر نے کہا مشورہ ہی میں دیتا، پھانسی میں گیا۔ تو ہی چاہتا ہوں توجہ ہے سرکار، پوری توجہ کرائے، ملنگ صحیح مالک سلامت رکھے، تو صحیح توجہ کرائے۔ وزیر نے کہا میں مشورہ دیتا، پھانسی میں گیا، تو ہی چاہتا ہوں۔ اب
کیا مرتا کیا نہ کرتا. گھوڑا لیا, تیز رفتار گھوڑا دیا اس نے اس کو, گھر سے باہر نکلا, محل سے باہر نکلا, گھر والوں سے ملا, اب اپنے شہر سے باہر نکلا, اسے پتہ پہنچ تو سکوں گا نہیں, ایک درخت کے پاس گھوڑے کو باندھا, سر سجدے میں رکھا, روتے ہوئے کہتا ہے حسن بادشاہ میں تو ایک دن میں پہنچ نہیں سکتا, میری بھی جان خطرے میں ہے. ہائے 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 ہائے, میری بھی جان خطرے میں ہے, میرے گھر والوں کی جان بھی خطرے میں ہے, اس وقت تیرے علاوہ کائنات میں میرا کوئی آسرا نہیں, مجھے نہیں پتا خدا سے کیسے مانگتے ہیں, محمد سے کیسے مانگتے ہیں, لیکن تیرا سنا ضرور ہے, تو حاجت رواؤں کی حاجت کشائی کرتا ہے, تو مشکل کشائی کرتا ہے, تو مشکل میں کام آتا ہے. میں اب یہاں سے ہلوں گا نہیں, میری مدد, ابھی دعا مانگ ہی رہا تھا یا کسی نے اس کے پاؤں پر ٹھوکر ماری. یہ اٹھا, اٹھ کر دیکھنے لگا کون کا جسے پکار رہا تھا. علی حق, علی حق, علی حق. جسے پکارا تھا وہ آ گیا. دیکھا تو حسن بادشاہ سرکار آئے ہوئے تھے. یہ پھر مختصر بات کی, سرکار گئے, اس بادشاہ سے ملے, اس کے بیٹے کو زندہ کیا. قوم بیزنی اٹھ میرے حکم سے. ہائے ہائے ہائے, کہیں پر کہتے ہیں قوم بیزنی اللہ, کہیں پر کہتے ہیں قوم بیزنی اٹھ میرے حکم سے. وہ اٹھے تو جانے لگے تو بادشاہ نے کہا میری ایک صاحبزادی ہے, اسے قبول کیجئے, آپ نے اتنا احسان کیا ہے. تو سامعین گرامی قدر, دنیا نے نا اس گھرانے کو صرف شک کی نظر سے دیکھا ہے, ان کو مانا نہیں. ان کو صرف اس گھرانے کو مان لینا, دنیا آسان ہو جائے آخرت بھی آسان ہو جائے. دنیا بھی آسان آخرت بھی آسان, لیکن لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی. انہوں نے اس گھرانے سے ہمیشہ دشمنی کی. اس لیے خدا نے قرآن میں اگر قسم بھی اٹھائی تو سب سے پہلے حسن بادشاہ کی قسم اٹھائی. والتین والزیتون وطور سینین, مجھے حسن کی قسم, مجھے حسین کی قسم. ہوئے 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 ہوئے, والتین زیتون, مجھے حسن کی قسم, مجھے حسین کی قسم. لیکن ان لوگوں نے مختلف طریقوں سے میرے مولا کا امتحان لیا, مختلف طریقوں سے. ایک مرتبہ حسن بادشاہ اپنے گھر سے نکلے, مدینے کی گلی میں گھوڑے پر سوار تھے. تو جیسے ہی نکلے تو گلی کے ایک نکر پر ایک معذور بیٹھا ہوا تھا, ایک معذور بیٹھا تھا, اور اس معذور کے ساتھ اس کا ایک جاننے والا زمین پر بیٹھا تھا. معذور کی ٹانگیں نہیں تھی, اس کی لاٹھی اس کے پاس ہی ٹانگیں نہیں تھی. تو گلی کی ایک طرف حسن بادشاہ جانے لگے تو اس کی نظر جب مولا پر پڑی, دلی دل میں کہنے لگا کاش حسن بادشاہ میرے سامنے سے گزر جائیں, اسی بہانے میں ان کے چہرے کی زیارت کر لوں گا. اس نے دل میں سوچا. مولا کا گھوڑا ادھر جا رہا تھا, مولا نے اپنی زین موڑی گھوڑے کی اور رخ موڑا, اور اسی طرف گھوڑے کو موڑ دیا جہاں وہ معذور زمین پر بیٹھا ہوا تھا. اب وہ خوش ہونے لگا کہ اب مولا میرے سامنے سے گزریں گے, میں ان کے چہرے کی زیارت کروں گا. تھا معذور لیکن دل سے پکار. جیسے ہی حسن بادشاہ کا گھوڑا اس معذور کے سامنے سے گزرا, میرے مولا نے جان بوجھ کر اپنی لاٹھی زمین پر گرا دی. جب لاٹھی زمین پر گرائی, اب مسکراتے ہوئے کہا اجنبی ذرا لاٹھی پکڑانا, اجنبی لاٹھی پکڑانا. وہ جو ٹانگوں سے معذور تھا اسے پتہ ہی نہ چلا, بس ادھر مولا نے کہا نا لاٹھی پکڑانا, وہ بڑی تیزی سے اٹھا, لاٹھی اٹھائی, مولا کو دی, مولا آگے چلے گئے. فوراً کہتا میں تو معذور تھا, میری ٹانگیں ٹھیک ہو گئی. کتنا ٹائم ہو گیا, گھنٹہ ہو گیا, گھنٹہ ہو گیا. تو اب اگر دیکھیے میری, یہ دیکھیں, یہ اس وقت بھی نا, یہ جو بادشاہ تھے نا, یہ آج کے جو بادشاہ ہے نا, یہ جنہیں ہم کہتے ہیں عربی بادشاہ, یہ مزاج اس وقت بھی بادشاہوں کا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ اس گھرانے کی عزت نہیں کرنا چاہتے تھے, اس لیے بار بار میرے مولا حسن کو بہانے بہانے سے دربار میں بلاتے تھے, بہانے بہانے سے دربار میں بلاتے تھے. کیوں بلاتے تھے؟ اس لیے بلاتے تھے تاکہ لوگوں کو دکھاتے دیکھو جی یہ اولاد رسول ہے اور یہ ہمارے دربار میں آئی ہوئی ہے. لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ جب اولاد رسول دربار میں آئی تو رسوا دربار والے ہوئے. جب اولاد رسول کو انہوں نے بلایا تو رسوا دربار والے ہوئے,
کیونکہ جن کو اللہ عزتیں دے، چاہے وہ گھر میں ہو تب بھی عزتدار ہیں، میدان میں ہو تب بھی عزتدار ہیں، دربار میں آ جائیں تب بھی عزتدار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو عزتیں مالکوں نے عطا کی ہیں، بندوں نے عطا نہیں کی ہیں۔ اس لیے تو جب حاکم شام نے یہ ارادہ کیا کہ جب حسن بادشاہ کو بلایا تو یہی ارادہ کیا تھا۔ دیکھیں یہ واقعہ پہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کیونکہ جب میرے مولا کی مناسبت کا دن آتا ہے تو واقعہ پڑھا جاتا ہے تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے، نہیں تو جانتے تو سب ہی ہیں۔ تو جب سرکار کو دربار میں بلایا تو یہی کہا نا شام کے اس وقت کے حاکم نے کہ حسن بادشاہ آ رہے ہیں، تو جیسے ہی وہ آئے نا تو اٹھ کر استقبال نہ کرنا، ان کو محسوس ہو کہ کوئی آپ کے استقبال کے لیے نہیں اٹھ رہا، اور جب وہ آ جائیں بیٹھ جائیں تو اپنے اپنے خاندان کی تعریف کرنا، بھئی تیرا باپ بڑا اعلیٰ تھا، تیرا باپ بڑا اعلیٰ تھا، تیرا باپ بڑا اعلیٰ تھا، تیرے باپ کی بڑی جدادیں تھی، تیرے باپ کی بڑی جدادیں تھی۔ اب یہ سارا پلان بنا کر دربار میں بیٹھ گئے۔ دربار والے بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی جھوٹوں کی حکومتیں ہوں تو یہ پلان بنا کر بیٹھتے ہیں۔ اب یہ سارے بیٹھ گئے۔ اب جب بیٹھ گئے ان کا ارادہ تھا کہ حسن بادشاہ تو نہ اٹھے، جیسے ہی حسن بادشاہ دربار میں آئے یہ نہ چاہتے ہوئے اٹھ کر سارے کھڑے ہو گئے، وہ دربار والا تخت پر کھڑا ہو گیا۔ تو جب مولا حسن گئے بندے نے پوچھا تو نے تو کہا تھا کوئی کھڑا نہ ہو، ہم تو کھڑے ہوئے سو ہوئے، تو کیوں کھڑا ہوا؟ کہتا میں اس لیے کھڑا ہوا میرے پیچھے کا اژدہا آ گیا۔ اس نے کہا کھڑا ہوتا ہے نہیں تو تجھے مارتا ہوں ابھی۔ نعرہ حیدری، کیا بات ہے جیو سیال ہے۔ تو جاتا ہوں اب یہ آگے جب حسن بادشاہ سب کھڑے ہوئے بیٹھ گئے، حسن بادشاہ بیٹھے تو اب یہ کیا کرنے لگے، اپنی اپنی تعریف کرنے لگے۔ ہاں بھئی تو رسا تیرا پیو کیا ہے؟ کہ میرے پیو دے بڑے جدادان، کہ تیرا پیو کہ میرے بڑے جدادان، اتنے اوٹ کئی شے نہ ہوئی، جو گرجتی ہیں وہ برستے نہیں۔ بکھا امیر تھی وجہ نا اللہ دی پناہ ہوئے وال ہے۔ تو جاتا ہوں عادت اچھی ہونی چاہیے، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، عادتیں وہ ہونی چاہیے جس میں انسانیت نظر آئے، نہیں تو ریس تو آنی جانی ہے۔ اب ہر بندہ اپنے اپنے بڑوں کی تعریفیں کرنے لگ گیا۔ اب کرتے 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 تو کسی ایک شخص اٹھا، اس نے میرے مولا کی شان میں گستاخانہ جملے کہے۔ اچھا ابھی ادھر اس نے مولا کی شان میں گستاخانہ جملے کہے، میرے مولا نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عمر۔ ہون توجہ کریں، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عمر۔ میرے مولا نے فرمایا آس ابن وائل کا بیٹا ہے تو؟ ہائے توجہ کرو یار، کس کا بیٹا ہے تو؟ آس ابن وائل کا بیٹا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اس کا بیٹا ہے جس نے رسول کو ابتری کا تانا دیا تھا؟ اوئے ہوئے ہوئے، اور یاد رکھنا ابتر کے پہلے جواب کو حسن کہتے ہیں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، ابتر کے پہلے جواب کو حسن کہتے ہیں۔ آصف ابن وائل کا بیٹا؟ کہا کہ تو نہیں میرے نانا کو ابتری کا تانا دیا تھا؟ کہا۔ اب ایک مرتبہ حسن بادشاہ نے اسے دیکھا اور دربار والوں کو دیکھتے ہوئے کہا اور آصف ابن وائل کے لیے ہی اللہ نے کہا تھا کہ تو بے اولاد ہوگا۔ او بھائی توجہ یار، تو توجہ نہیں کرنے بیٹھے، ہائے 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 ہائے، وہ بے اولاد ہوگا۔ اب اس کا منہ اتر گیا۔ میرے مولانا یہ دیکھو بے اولاد کا بیٹا بول رہا ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، یہ بے اولاد کا بیٹا بول رہا ہے۔ اس لیے تو 11ویں سرکار کے پاس جب ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں اپنا بیٹا تھا، کھچی صاحب صحیح اس کے ہاتھ میں اپنا بیٹا تھا، بیٹا اٹھایا ہوا، اور جب میرے مولا کے سامنے آیا تو نعوذ باللہ من ذالک اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، رسول کی شان میں گستاخی کی اور چلا گیا۔ تو میرے مولا کے صحابی نے پوچھا مولا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، آپ کا دشمن ابتر رہے گا، یہ تو خدا کی بھی توہین کر گیا، خدا کے رسول کی توہین کر گیا، اس کی قرآن کی توہین کر گیا۔ اس نے کہا کہ عتبہ نے بھی توہین کی، عتیبہ نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، انہوں نے بھی توہین کی، عامر نے توہین کی، آصف بن وائل نے بھی توہین کی۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے مولا؟ یہ توہین بھی کرتے ہیں، ان کے بیٹے بھی ہوتے ہیں، یہ توہین کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ 11ویں امام کا جملہ ہے، امام نے فرمایا یاد رکھنا سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، اللہ کے فرمان میں شک نہیں ہو سکتا۔ میرے خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا، اس لیے یاد رکھنا ان کے بچے ہوتے ہیں، یہ ہوتے کسی اور کے ہیں، مشہور کسی اور نام سے ہو جاتے۔ مل کے حیدری زندہ باد سیاد۔ تو چاہتا ہوں ہوتے کسی اور کے ہیں، مشہور کسی اور نام سے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کہا آصف نے
وائل کا بیٹا ہے تو۔ اب یہ آپ نے سنا ہوا کہ اس نے بڑی جائیدادوں پر گفتگو کی، ہم نے میرے باپ کی جائیدادیں تھی، میرے باپ کی جائیدادیں تھی، تو اس نے میرے مولا کے لیے بھی 700 اونٹ کھڑے کیے ہوئے تھے سونے سے لدے ہوئے۔ تو میرے مولا جب اٹھنے لگے تو ایک بندے کو کہا کہ ایک بندہ اٹھا کہ اس سے پہلے کہ مولا اٹھے اور مولا کی نالین سیدھی کرو، اس نے مولا کی نالین سیدھی کی، بس اسے سیدھی کی، مولا نے کہا یہ سارے اونٹ تیرے، ہائے 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 ہائے، یہ سارے کے سارے اونٹ ہی تیرے۔ اب تو چاہتا ہوں، اب میرے مولا نے فرمایا یہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے نا، یہ بسم اللہ اس لیے نہیں پڑھتا کیونکہ اس کے نقطے میں میرا بابا علی چھپا ہوا ہے۔ یہ بسم اللہ اس لیے نہیں پڑھتا کیونکہ بسم اللہ کے نقطے میں میرا بابا علی چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں حجت کا بیٹا ہوں، میرے پاس وہی اختیار ہیں جو علی کے پاس تھے، میں حجت کا بیٹا ہوں، وہی اختیار میرے پاس ہیں جو علی کے پاس تھے، ہم ہی دین کے رکھوالے ہیں، ہم شریعت گر ہیں، تو ہماری اداؤں کا نام عبادت ہے۔ ہم اگر چلتے چلتے کھڑے ہو گئے تو خدا نے قیام بنا دیا، کھڑے کھڑے جھک گئے تو خدا نے رکوع بنا دیا، جھکتے جھکتے بیٹھ گئے خدا نے قعود بنا دیا، بیٹھے بیٹھے سر زمین پر رکھ دیا اللہ نے سجدہ بنا دیا، کسی دن ہم نے کھانا نہ کھایا تو اللہ نے روزہ بنا دیا، کھانا نہ کھایا تو اللہ نے روزہ بنا دیا، کسی دن اپنوں میں کھانا تقسیم کیا اللہ نے خمس بنا دیا، کسی دن غیروں میں تقسیم کر دیا اللہ نے زکوٰۃ بنا دی، کسی دن اگر ہم نے تلوار اٹھائی اللہ نے جہاد بنا دیا، اور کسی وقت ہمارا دل کیا اپنے گھر کا طواف کیا اللہ نے حج بنا دیا۔ خوش ہو کر سنو، حج بنا دیا۔ تو چاہتا ہوں انہوں نے کہا ہم ہی، ہمارے پاس ہی اختیار ہے، میں چاہوں تو رات کو دن میں بدل دوں۔ بھائی توجہ کرے، آخری جملے ہیں، بڑا سونا جشن سنے ہوئے لیکن تھکنا نہیں، میں 5 منٹ، صرف 5 منٹ رکو میرے نال ہے۔ میں چاہوں بھرا کیا کرا، رات کو نہیں بنا دے ماں، نہیں کو رات بنا دوں، میں چاہوں تو شام کو یمن بنا دوں، اور چاہوں تو یمن کو شام بنا دوں۔ آپ نے سنا، میں نے کہا، دربار میں بھی لوگوں نے سنا، سب نے سنا، کچھ سے برداشت بالکل نہ ہوا اور ایک بندے سے بالکل برداشت نہ ہوا، اور اس کی یوں سمجھے کہ اس کی آفت آ گئی ہے۔ جب کہا نا میں چاہوں تو شام کو یمن اور یمن کو شام بنا دوں، وہ کھڑا ہوا، صحیح کہتا ہے تیرا باپ علی بھی ایسی باتیں کرتا تھا، تو بھی ایسی باتیں کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شام کو یمن اور یمن کو شام بنا دے؟ اتنا کہنا تھا۔ حسن بادشاہ نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا عورت ہو کر شرم نہیں آتی مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، عورت ہو کر شرم نہیں آتی ہے کہ مردوں کے مجمع میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے جب بات کی تھی تو تھا، جب جواب ملا تو تھی، جڑے گال کیتی اچھی تے تھا، گال کیتی تے تھی، یعنی 1 سیکنڈ 1 کروڑویں حصے سے پہلے سب کچھ بدل گیا۔ اب اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اپنے وجود کو دیکھا، اور سگنل، ہاں جی، اوندے پورے، اور چادر کو بھی دیکھا، یہ چادر بھی آ گئی ہے۔ اب کیونکہ وہ اب مردوں کا مجمع تھا، دربار تھا، وہ عورت بنی ہوئی تھی، پہلے تھا اور تھی، اسے تو پتہ نہیں تھا میں تھی بن جاؤں گا۔ اب وہ کیا اس نے چادر اوڑھی اور فوراً دربار سے باہر بھاگنے لگی۔ جب دربار میں آئے تو تھا، جانے لگا تو تھی۔ اب جیسے ہی دربار سے شاہ جی دربار کے باہر جانے لگی، جیسے ہی دروازے پر پہنچی حسن بادشاہ نے کہا ایک بات سنتی جا، توجہ چاہتا ہوں، بات سنتی جا۔ وہ پیچھے مڑی، اب سارا دربار چپ ڈریا بیٹھا کہ صرف اے بنے یا سانا بنوں، بندہ 50 سال مرد رہے، 51 سال دی میرے بندہ کو عورت بنا دے وے، بندے نے کیا حشر تھی سی، ذرا سوچو کتنی بڑی سزا، جہنم، یعنی کہ سارا نظام بدل گیا۔ اب مولا کا آخری بات سنتی جا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مولا نے کہا تیری گھر والی کو تیرا شوہر بنا دیا ہے، گھر والی کو تیرا شوہر بنا دیا ہے۔
تو چاہتا ہوں اب وہ جب گھر گیا، گھر گئی تو آگے شوہر بیٹھا، بیوی شوہر بن گئی تھی، انہیں وال پتہ نہیں بدلے گی دے اسے۔ اچھا آپ مولا نے یہ جملہ کیوں کہا سلمان بھائی؟ کیونکہ یہ بندہ جو تھا یہ شام کا تھا۔ یار نعیم جعفری صاحب توجہ کرو سرکار، بندہ جو ہے وہ شام کا تھا، اس کی بیوی یمن کی تھی، اس کی بیوی حیدری، اس کی بیوی یمن کی تھی، تو جاتا ہوں کہتی یمن کی تھی، اور مولا نے کہا تھا میں چاہوں تو شام کو یمن کر دوں اور یمن کو شام میں بدل دوں، وہی ہوا، یہ پہلے شام کا تھا یہ یمنی ہو گیا، بیوی یمنی تھی وہ شامی ہو گئی ہے۔ تو چاہتا ہوں اب جب گھر گیا تو وہ آگے تو شوہر بیٹھا ہوا تھا، اب تو یہ چاہتا ہوں کہ اب اس کے ہاں جب کیا کہتے جب وہ جانے لگا تو میرے مولا نے کہا تیرے ہاں ایک بچہ بھی پیدا ہوگا، اور وہ جب بچہ پیدا ہوگا، جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تو وہ نہ مرد ہوگا نہ عورت ہوگی، اوئے ہوئے 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 ہے، وہ نہ مرد ہوگا نہ عورت ہوگی، وہ مخنث ہوگا، وہ مخنث بچہ ہوگا۔ تو چاہتا ہوں لوگ اکٹھے ہو کر آئے، آ کر کہا مولا اس کو معافی دے دیں، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس کو کچھ معاف کر دے۔ میرے مولا نے فرمایا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا جو بھی آل محمد کے در پر بھونکے نہ وہ مرد رہتا ہے نہ وہ عورت رہتی ہے، وہ مخنث بن جاتا ہے۔ اور یہی بچہ جب اس کا پیدا ہوا وہ شام کی گلیوں میں لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر تالیاں بجا کر کہنا لوگوں حسن پر نہ بھونکنا ورنہ نہ مرد رہو گے نہ عورت رہو، دونوں بازو بلند کر کے نعرے حیدری 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 ہلال کلندر علی حیدر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے پنجتن کا، تجھے واسطہ ہے عظمت حسن بادشاہ کا، ہماری اس سعی کو اپنی افضل بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمارے اس اکبر ذکر کو اپنی اکبر بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمارے گھروں پر اپنا رحم اور کرم نازل فرما، ہمیں معرفت آل محمد نصیب فرما، امام زمانہ کی معرفت نصیب فرما، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے پردوں کو سلامت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جعفری صاحب، مرزا صاحب، میرے احباب دوست سب بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح ثاقب بھائی، نعیم بھائی اور جو احباب ہیں، مجھے سب کے نام نہیں آتے، ملنگ صاحبان جیڑے میں کو نا سارا نہیں آتے، مالک جان دین، مالک اس ذکر میں جشن میں بیٹھے ہوئے ہر بندے کی نیک دلی آرزو کو اس ذکر کے صدقے میں قبول و منظور فرما، اور جو قرضہ جات میں مبتلا ہے مالک انہیں غیب سے مدد فرما۔ علامہ مصطفیٰ صاحب مالک انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، حیدر بھائی کو مالک صحت و سلامتی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم سب پر قائم فرمائے، ان کے والد محترم کو مالک حسن بادشاہ کا قرب عطا فرمائے، اور سب سے بڑی دعا جو بے اولاد ہیں مالک انہیں اولاد عطا فرمائے اور اولاد نرینہ عطا فرمائے، حیدر بھائی کے لیے دعا کہ ہمارے دین انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور تمام دعاؤں کی افضل دعا مالک ہمارے رہبر حقیقی امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے، اور ایک اور دعا کہ اس وقت جو حالات ہیں دنیا کے اور رضا بادشاہ کا روزہ ہے، معصومہ کم کا روزہ، مالک ان روزوں کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، دشمنان علی کو نیست و نابود فرمائے، اور امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظا وقائدا وناصرا مدد للمائن حتی تسکنہ ورزقہ ومتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نعرہ حیدری۔ متوجہ زیارت، السلام علیکم یا نبی